Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Rockistani Reactions. In today's video, I react to a video by Ababil, the story of Pakistani Mirage 5 fighter jet. Why Pakistan still operate this fighter jet? وہ طیارہ جو اسرائیل کے لیے بنایا گیا تھا لیکن پاکستان نے اس پر قبضہ کر لیا. سو آئیے دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو. 1 2 3. السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل. یہ پاکستان کے فائٹر جیٹ سیریز کی 7ویں قسط ہے. اس سے پچھلی 2 ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ 1965 کی جنگ کے بعد جب پاکستان کو نئے فائٹر جیٹس کی ضرورت تھی تو کیسے امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگا دی تھیں اور پاکستان ویسٹرن کنٹریز سے کوئی بھی فائٹر جیٹ نہیں خرید سکتا تھا، جبکہ پاکستان ایئر فورس کا سارا ہارڈ ویئر ویسٹرن ٹیکنالوجی پر بیسڈ تھا. پھر پاکستان نے مجبوراً چین کا رخ کیا اور اپنی فائٹر جیٹس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے چین کا F-6 فائٹر جیٹ کافی تعداد میں خریدے. تقریباً 250 کی تعداد سے پاکستان نے یہ ایئرکرافٹ چین سے خریدے، جن میں پاکستان نے بہت سی تبدیلیاں بھی کروائیں. پھر پاکستان پر سے کچھ پابندیاں ختم ہوئی تو پاکستان نے فرانس کا نیا فائٹر جیٹ میراج 3 خریدا، جو پاکستان ایئر فورس کے لیے بہترین فائٹر جیٹ ثابت ہوا اور آج بھی پاکستان ایئر فورس میں سرو کر رہا ہے، جو کہ پاکستان نے 1968 میں خریدے تھے کیونکہ پاکستان نے اسے جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کیا ہوا ہے. پاکستان نے میراج 3 80 کی تعداد میں خریدے تھے، جبکہ آج ان کی تعداد 135 ہے کیونکہ پاکستان بعد میں ان ممالک سے بھی میراج 3 طیارے خریدتا رہا جو اپنے ایئرکرافٹ ریٹائر کر رہے تھے، کیونکہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ پاکستان پرانے میراج طیاروں کی اپ گریڈیشن کر کے ان کو بالکل نیا کر سکتا ہے اور جدید فائٹر سے لڑنے کے قابل بنا سکتا ہے. اس کے لیے پاکستان کے پاس میراج ری بلڈ فیکٹری موجود ہے. تو پاکستان نے میراج 3 طیارے اپنی فلیٹ میں شامل کیے تو دوسری طرف فرانس نے کچھ سال بعد ہی میراج 3 کا اگلا ورژن بنا دیا جو کہ میراج 5 تھا، اور فرانس نے یہ طیارہ اسرائیل کی ریکویسٹ پر بنایا تھا. چونکہ میڈل ایسٹ میں موسم زیادہ تر کلیئر اور سنی ہوتا ہے تو اسرائیل نے فرانس سے کہا کہ وہ ان کے لیے میراج 3 پر بیسڈ ماڈیفائڈ طیارہ بنائیں جس کے ایئر انٹرسیپٹ ریڈار اور اس کے ایویونکس ریموو کر کے ان کی جگہ فیول سٹوریج بنا دی جائے تاکہ یہ طیارہ زیادہ رینج والے اٹیک مشنز کر سکے. پھر اس طرح اس طیارے کی قیمت اور مینٹیننس بھی کم ہوگی. فرانس نے یہ طیارہ میراج 5 کے نام سے بنایا. اسرائیل نے 50 ایسے طیاروں کا معاہدہ فرانس سے کیا، اور ایسا نہیں تھا کہ تمام میراج 5 طیاروں میں ریڈار نہیں تھا، بلکہ فرانس کسٹمر کی پریفرنس کے مطابق اس میں ریڈار بھی اکوپڈ کر کے دے رہا تھا. 1967 میں میراج 5 نے اپنی پہلی پرواز لی جو کہ کامیاب پرواز تھی. میراج 5 بھی دکھنے میں میراج 3 کی طرح لگتا ہے، تاہم اس کی لمبی سلنڈر نوز میراج 3 سے کوئی 1/2 میٹر لمبی ہے. اس میں میراج 3 کی طرح ٹوئن گنز ایڈ کی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس میں 2 ایڈیشنل پیلونز بھی ایڈ کیے گئے تھے اور اسرائیل کی ڈیمانڈ کے مطابق اس میں ماڈیفیکیشنز کی گئی تھی. لیکن جب 1967 میں اسرائیل کی میڈل ایسٹ کے ساتھ ٹینشن بڑھ گئی تو فرانس کے چونکہ میڈل ایسٹ سے تعلقات اچھے تھے تو فرانس نے اسرائیل پر پابندیاں لگا دی. تاہم اس کے باوجود میراج پروڈکشن لائن میں بنتے رہے اور میراج 5 کا فائنل بیچ 1968 میں کمپلیٹ ہو گیا اور اسرائیل نے اس کی فائنل پیمنٹ بھی کر دی. 1969 میں جب اسرائیلی پائلٹس فرانس میں اس ایئرکرافٹ کی ٹیسٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ ایئرکرافٹ کورسیکا موو کیے جائیں تاکہ ہم ونٹر میں بھی ان کی فلائٹ ٹیسٹنگ جاری رکھیں. فرانسیسی گورنمنٹ کو تب شک ہوا جب اسرائیل نے لانگ رینج فیول ٹینکس حاصل کرنے کی کوشش کی. چونکہ فرانس کے صدر نے اس ایئرکرافٹ کو اسرائیل کو دینے کی فائنل اپروومنٹ نہیں دی تھی، اس لیے چاہے یہ ایئرکرافٹ بن بھی گئے تھے اور اسرائیل کے پائلٹس یہاں ٹریننگ بھی کر رہے تھے جو کہ معاہدے کا حصہ تھا، لیکن فرانس کے صدر نے میڈل ایسٹ میں جاری ٹینشنز کی وجہ سے پابندی لگا رکھی تھی. تو تب تک تو یہ پابندی لگی رہتی جب تک کہ یہ ٹینشنز ختم نہ ہو جاتی، اور اسرائیل کو یہ طیارہ اسی دوران ہی تو چاہیے تھا. اور اسرائیل کا ارادہ تھا کہ یہ ایئرکرافٹ فرانسیسی صدر کی اجازت کے بغیر ہی کورسیکا سے اپنے ٹریننگ کرتے پائلٹس کے ذریعے اڑا کر اسرائیل لے جائے جائے، جس کے لیے لانگ رینج فیول ٹینکرز کی بھی ضرورت تھی. تاہم جب فرانس کو شک ہوا تو اسرائیل نے یہ کوشش چھوڑ دی اور فرانس سے اپنے پیسے واپس مانگ لیے، جو کہ فرانس نے واپس کر بھی دیے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل ایک زبردست طیارہ ایسے ہی چھوڑ دے؟ اسرائیل نے اس ایئرکرافٹ کے بلو پرنٹس چرائے اور اس کی بدولت اپنا ایئرکرافٹ بنا لیا جسے IAI ناشیر کا نام دیا گیا. اسرائیل نے اس ایئرکرافٹ کے بلو پرنٹس کیسے چرائے اس پر ہم آلریڈی ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں. میراج 3 کی طرح میراج 5 بھی کافی فیمس ہوا. اس کے ایکسپورٹ کسٹمرز کافی تھے. یہ ایئرکرافٹ کلیئر ویدر اٹیک رول کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن ایئر کمبیٹ مشنز بھی سر انجام دے سکتا تھا. اس کے ایویونکس کمپیکٹ اور پاورفل تھے
اور اس کے ورژنز میں جاسوس ورژن بھی شامل تھا، یعنی کہ یہ جاسوسی بھی کر سکتا ہے، اور 2 سیٹ والا ورژن بھی شامل تھا۔ 70s میں پاکستان نے بھی فرانس سے میراج 5 طیارے خریدے، لیکن پاکستان نے ان طیاروں کو ایسا ایڈوانس بنا دیا جو کوئی بھی میراج 5 کو نہ بنا سکا۔ اگر آپ پاکستان کے میراج طیاروں اور دنیا بھر کے میراج طیاروں کو کمپیئر کریں تو پاکستان کے میراج طیارے زیادہ ایڈوانس نظر آئیں گے۔ 90s میں پاکستان نے مڈ لائف اپڈیٹ پروگرام شروع کیا جس کا کوڈ نیم پروجیکٹ روز تھا۔ اس پروگرام کے تحت پاکستان نے سب سے پہلے فرانس سے اس طیارے کے بلو پرنٹس خریدے۔ دیکھ لیں، ایک طرف اسرائیل ہے جس نے بلو پرنٹ چوری کیے، اور ایک طرف پاکستان ہے جس نے عزت سے اس طیارے کے بلو پرنٹس خریدے اور پھر اس طیارے کو اپنے مطابق ری ڈیولپ اور ری ڈیزائن کیا۔ اس کا کاکپٹ اپ گریڈ کیا، اس میں ایڈوانس ایویونکس انسٹال کیے، نیا کاکپٹ انسٹال کیا، نیویگیشن سوٹ، اٹیک سوٹ، ڈیفنس ایڈ سسٹم، فارورڈ لوکنگ انفراریڈ سینسرز، ریڈار آلٹیمیٹر، ریڈار وارننگ ریسیور، یعنی اس ایئرکرافٹ کو ایک طرح سے بالکل نیا ایئرکرافٹ بنا دیا۔ یہ ایئرکرافٹ صرف صاف ویدر میں دن کو استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، پر پاکستان نے اسے نائٹ ٹائم اٹیک رول کے قابل بھی بنایا۔ یہ نیوکلیر ویپن نہیں لے جا سکتا تھا، لیکن پاکستان نے اسے نیوکلیر ویپن ڈیلیور کرنے کے قابل بھی بنایا۔ اس کے علاوہ کروز میزائلز بھی کیری نہیں کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، پاکستان نے اسے اس قابل بھی بنایا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 2019 میں پاکستان انڈیا کے خلاف آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں میراج 5 ایئرکرافٹ سے H-4 اسٹینڈ آف ویپن گلائڈ بومز ٹارگٹ پر داغ رہا تھا۔ وہ میراج 5 طیارے جو 70s میں پاکستان نے خریدے تھے۔ یہ ایئرکرافٹ انڈیا کے اندر گھس کر واپس بھی صحیح سلامت آیا، تو اس بات سے آپ اس کی کیپیبلٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، پاکستان اس ایئرکرافٹ میں اتنا ماہر ہو چکا تھا کہ پاکستان کے انسٹرکٹر عرب ممالک جن کے پاس میراج طیارے موجود تھے ادھر جاتے اور ان کے پائلٹس کو ٹرین کرتے، اور پاکستانی پائلٹس عربوں کے میراج طیاروں سے ہی اسرائیل کے میراج طیارے جو کہ اسرائیل نے بلو پرنٹس چوری کر کے بنائے تھے انہیں بھی شوٹ ڈاؤن کر چکا ہے۔ اس ایئرکرافٹ کے اگر اسپیسیفکیشنز کی بات کی جائے تو ایک انجن کے ساتھ یہ ایئرکرافٹ ماک 2 کی سپیڈ اچیو کر سکتا ہے۔ اس کی کامبیٹ رینج 1300 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی فیری رینج 4000 کلومیٹر ہے۔ 60,000 فٹ کی اونچائی تک یہ جا سکتا ہے۔ آرمامنٹس میں اس میں 2 گنز ہیں، اس کے علاوہ راکٹس، میزائلز، بومز اس کے ویپنز میں شامل ہیں۔ پاکستانی ویریئنٹ میں یہ وہ تمام ویپن کیری کر سکتا ہے جو کہ پاکستان کے دوسرے جدید ایئرکرافٹ بھی کیری کر سکتے ہیں۔ فرانس کے بعد پاکستان نے سب سے زیادہ یہ ایئرکرافٹ آپریٹ کیے۔ پاکستان نے کوئی 150 ایسے ایئرکرافٹ خریدے ہوں گے، اور اس وقت 90 کے قریب اس ایئرکرافٹ کو پاک فضائیہ آپریٹ کر رہی ہے، جبکہ باقی کے پاکستان نے JF-17 اور J-10 سے ریپلیس کر دیے ہیں۔ اور جیسے جیسے نئے JF-17 اور J-10 پاکستان ایئر فورس اپنے فلیٹ میں شامل کر رہی ہے، یہ ایئرکرافٹ بھی ریٹائر کر دیے جائیں گے، جبکہ اس وقت دنیا میں پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو یہ ایئرکرافٹ آپریٹ کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کے علاوہ کوئی 15 ممالک نے یہ ایئرکرافٹ خریدے تھے اور کب کے ریٹائر بھی کر چکے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس سورسز نہیں تھے نیا ایئرکرافٹ خریدنے کے، اب بھی تو پاکستان ایئر فورس جدید سے جدید ایئرکرافٹ خرید رہی ہے، لیکن بات یہ تھی کہ پاکستان نے اس ایئرکرافٹ کو اپنی قابلیت سے ایک نئی زندگی دی تھی، جس کی وجہ سے اس سے اچھا بھلا کام چلایا جا سکتا تھا، اور پاکستان نے ایسا ہی کیا، اور آج بھی یہ ایئرکرافٹ کامبیٹ لڑ سکتا ہے، اور یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپنے سے جدید ایئرکرافٹ کو گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان نے اس جیٹ کے بعد کون سا فائٹر جیٹ اپنی فلیٹ میں شامل کیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ویری انفارمیٹیو ویڈیو بائی ابابیل، اور سب سے پہلے جو شاکنگ فیکٹ انہوں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ فرانس نے کبھی مڈل ایسٹ کنٹریز کو ساتھ دیا ہے اسرائیل کے خلاف، مطلب جب ٹینشن بڑھ گئی اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے بیچ میں تو فرانس نے مڈل ایسٹ کو ساتھ دیا اور اسرائیل پر پابندی لگا دی، یہ کبھی ہوا تھا، تو یہ سن کر بہت حیرانگی ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اس ویڈیو میں خاص طور پر میراج 5 فائٹر کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح فرانس نے اسرائیل کے کہنے پہ اور اسرائیل کے ڈیمانڈ پہ جو ہے انہوں نے وہ طیارے بنائے ہیں، کسٹمائزڈ فائٹر جیٹس بنائے ہیں اسرائیل کے لیے، لیکن جب پابندی لگ گئی تو انہوں نے ان کو دینے سے منع کر دیا، اور اسرائیل نے پیسے بھی واپس مانگے اپنے، اور فرانس نے دے دیے واپس، اور یہ اس ٹریننگ کے دوران انہوں نے بلو پرنٹس کی چوری کی ہے، اور جا کے جو ہے انہوں نے اپنا جہاز بنا لیا ہے۔ لیکن پاکستان نے جب یہ جہاز خریدے ہیں فرانس سے، تو فرانس سے
تمیز سے جو ہے انہوں نے خریدے ہیں بلو پرنٹ، اور انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے ان طیاروں کو اور ایڈوانسڈ بنانے کے لیے، ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کافی کچھ انہوں نے تبدیلیاں کی ہے ان فائٹر جیٹس کے اوپر، کہ وہ بالکل ایک نیا جہاز بن گیا ہے، اور کافی فیچرز انہوں نے اس میں ایڈ کیا ہے. تو یہ پاکستان ایئر فورس کی قابلیت ہے کہ وہ ایک جہاز کو ایک دم جو ہے نیا طیارہ بنا سکتے ہیں، اور اتنے سارے فیچرز اس میں انہوں نے ایڈ کیا ہے اس کو ایڈوانسڈ بنانے کے لیے. تو یہ کافی دلچسپ اور کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی اس میراج 5 فائٹر کے بارے میں، کہ کس طرح پاکستان کے پاس آ گیا ہے جبکہ وہ اسرائیل کے لیے بنایا گیا تھا، اور کس طرح پاکستان نے اس کو ایڈوانسڈ بنا لیا ہے. تو کافی اچھا لگا مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر، کافی کچھ جاننے کو ملا ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.